علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، بڑا اونچا نام ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش فرمائی، جن کی تربیت فرمائی، اور بالآخر وہ مقام ان کا ہے کہ ان کے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ٹھہرے ہیں۔ بڑا نام ہے، آپ کی سیرت مبارکہ ہے، زندگی مبارکہ ہے، آپ کے معاملات ہیں، اور کچھ آپ کی زندگی جو سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی، آپ کی شب بیداری، آپ کا عبادت کرنا، آپ کا اپنے اللہ کے حضور رونا، سجدے کرنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ہم سنتے رہیں، سناتے رہیں ان نیک لوگوں کی، عظیم ہستیوں کی
کوئی ایک بات بھی دل پہ اثر کرتی ہے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ کسی نے کہا کامیاب ہونا تو کامیاب لوگوں کی زندگی پڑھو۔ وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ جب ان کی زندگی پڑھو گے، ان کے طریقے اپناؤ گے، دنیاوی طور پہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم اپنے طور پہ دیکھتے ہیں، ہم نے کن لوگوں کو دیکھنا ہے، کن کی زندگی کو پڑھنا ہے، کن کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، کن سے محبت کرنی ہے، جو اس امت کے عظیم لوگ ہوئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ ان سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سوچ، ہماری فکر کا زاویہ بدلا۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں دنیاوی طور پہ جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس جائیداد ہے، جس کے پاس مال ہے، لوگ اس کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں، اس جیسا بننے کی تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ یہ پیسے والا تو بڑے کمال کا ہے، کاش بھی ہم بھی اس جیسے ہوتے، ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہم بھی اچھی زندگی گزارتے۔ فرماتے سارے نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے عام مسلمان رشک کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آخرت میں پکڑے جانے والے ہیں۔ بتاتے ہیں صرف پیسہ ہی کامیابی نہیں، مال و دولت ہی کامیابی نہیں، یہ زندگی کے 4 دن اور 4 سہولتیں ہی کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ فرمایا جس کا اللہ اس کے راضی ہو گیا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی ان لوگوں نے ہمیں بتا دی، واضح کر کے بتا دی، اور صرف یہ زبانی باتیں نہیں، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اپنا عمل کیا تھا، آپ خود کیا کرتے؟ دن بھر تو جہاد میں رہتے، معاملات میں رہتے، دین کی تبلیغ اور خدمت میں، کیا رات آپ وہ مزے سے سکون سے سوتے رہتے؟ سنیے حضرت درار کیلانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ایک مرتبہ میں آیا عشاء کی نماز کے بعد، جب لوگ سو گئے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، کوئی پھرنے والا نہیں، ہو کا عالم ہے، میں آگے جاتا ہوں، دیکھ کے حیران رہ گیا، محراب میں جناب علی المرتضیٰ ہیں، مصلی بچھایا ہوا ہے، اپنی داڑھی کو پکڑ کے، سفید بالوں کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور آرام سے نہیں، کہتے ہیں میں نے ان کی حالت کو دیکھا، ان کی طبیعت کو دیکھا، ان کی کیفیت کو دیکھا، مجھے اس طرح لگا جس طرح کسی زہریلے جانور نے ڈنگ مار دیا۔ آپ وہ تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اور کیا کیا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں دنیا مجھ سے دور ہو جا، اپنی فریب کاریاں، اپنے دھوکے کو مجھ سے دور لے جا، میں تجھے چھوڑ چکا، علی صرف اپنے اللہ کا ہو گیا ہے، میں صبح بھی اپنے اللہ کا ہوں، میں رات بھی اپنے اللہ کا ہوں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے والا ہوں۔ ڈرتے کہتے میں آگے بڑھا، غور سے دیکھا، علی المرتضیٰ کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی، بھگو رہی تھی، داڑھی کو پکڑ پکڑ کے آسمان کی طرف منہ کرتے، اے اللہ
علی پہ رحم فرمانا، اے اللہ علی پہ رحم فرمانا، علی صرف تجھے یاد کرتا ہے، تجھے پکارتا ہے۔ یہ وہ ان کا طریقہ زندگی ہے، یہ وہ عمل ہے جو آج انہیں ممتاز کر گیا، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے۔ یہ ان کا پیغام ہے اور زندگی کا طریقہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے سارا نہ صحیح، کچھ نہ کچھ عمل کرے، اس پہ غور کرے، فکر کرے۔ صرف نعروں سے بات نہیں بنے گی، علی علی کرنے سے بات پوری نہیں بنے گی جب تک عمل نہ ہوگا۔ سچی محبت وہ ہوتی ہے جب سیرت پہ عمل بھی کیا جائے، جب ان پہ پیار ہوگا، عمل ہوگا، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں ڈھونڈتے ہوئے لے جائیں گے۔ آگے چلیے، فرماتے ہیں کامیابی تلاش کرتے ہو، تم کامیابی کسے کہتے ہو؟ یہ کرو کامیابی مل گئی، یہ کرو کامیابی مل گئی۔ فرمایا نانا علی تمہیں بتاتا ہے کامیاب ہونا ہے آخرت کی فکر کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ ایک دن مرنا بھی ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ جس سے فکر آخرت ہو گئی، اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، اللہ نے آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، سارا دن اس دنیا کے لیے گزر گیا، صبح سے شام تک خون پسینہ اس دنیا کے لیے بہایا، پیسے اس دنیا کے لیے اکٹھے کیے، محنت مزدوری اس دنیا کے لیے اکٹھی کی۔ مجھے بتائیے آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا؟ 2024 گزر گیا، 23 گزر گیا، 25 آ گیا۔ اللہ لمبی زندگی کرے، سال سال گزرتے جاتے ہیں۔ ہم اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ میرے پاس کتنی نیکیاں ہو گئیں 2024 میں نے اپنے نامہ اعمال میں کتنے قرآن جمع کیے تھے، 25 میں کتنے قرآن پڑھوں گا، کتنی نیکیاں ہو گئیں اور کتنی نیکیاں باقی ہیں۔ میری طرف سے بات نہیں، باب مدینۃ العلم علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کے بندو علی تمہیں نصیحت کرتا ہے، زاد راہ اکٹھا کر لو، سامان باندھ لو، سامان اکٹھا کر لو، توشہ آخرت اکٹھا کر لو۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں، ہم نے آخرت دیکھی نہیں، بے فکر ہو گئے۔ علی المرتضیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جتنا سامان لے کے جاؤ گے اتنا ہی سامان کم ہوگا۔ یہ سامان یہ نہیں کہ 4 دن کی زندگی، تھوڑا سا سامان نیکیاں اکٹھی کی، زندگی گزر جائے گی۔ نانا فرماتے ہیں جتنا ہو سکے سامان اکٹھا کر لو، توشہ اکٹھا کر لو، نیکیاں جمع کر لو۔ تم جتنی کرو گے آخرت میں آسانی ہو جائے گی، آخرت میں تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ آج ہم نے کوئی چیز لینی ہو، باہر کے ممالک میں جانا ہو، سفر کرنے سے لے کے کھانے تک، ہوٹل سے لے کے خریداری تک، ہر چیز پیسوں کی ملتی ہے۔ پیسے کے بغیر کچھ نہیں بنتا، عمرہ بھی پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ آخرت کے محلات ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی اللہ کا رزق ہے، وہ مفت میں نہیں ملے گا۔ معراج کے موقع کی وہ حدیث یاد رکھیے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ ہم پیغام کو بھول گئے۔ وہ سلام کہہ کے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام دیجئے، میرا پیغام دیجئے کہ جنت کوئی محلات سے بنی، بڑی پر جہنت نہیں۔ فرمایا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن چٹیل میدان ہے، خود بخود نہیں بنی، بنانی تم نے خود ہے۔ جتنی محنت کرو گے جنت بن جائے گی۔ اب تمہاری مرضی، محلات تعمیر کرو، جنت میں درخت لگاؤ، جنت کی آباد کاری کرو، جتنی مرضی جنت اکٹھی کر لو۔ آج وقت ہے آنکھیں بند ہونے کے بعد
ایک اینٹ کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت ہے، بخار آ گیا، نزلہ زکام ہو گیا، سر درد ہو گیا، کوئی بیماری لگ گئی، یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ ایک روحانی بیماریاں بھی ہیں، اندر کی بیماریاں بھی ہیں۔ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، بیماری ہے۔ اور ہمارے ذہن میں شاید یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارا جی نہیں چاہتا، ہمارا وقت نہیں ملتا۔ نہ، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہمارا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، نماز نہ پڑھنے والے یہ نہ سوچ کہ تو نماز نہیں پڑھتا، بلکہ یہ سوچ کہ کیا ہو گیا کہ مالک تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا ہی نہیں کرتا۔ کبھی یہ سوچا ہی نہیں، کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا کہ اس مالک کی ناراضگی آ گئی، پتہ نہیں ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کیا۔ تو ایک اندر کی بیماریاں، نماز نہیں پڑھی جاتی، حلال و حرام کی تمیز بھول گئی، نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، اچھا اخلاق نہیں برا اخلاق ہے، چوری کرنے کو جی چاہتا ہے، داؤ لگانے کو، فراڈ کو، یہ چیزیں اندر کی بیماریاں ہیں۔ دھوکہ دینا، ظلم کرنا، حسد کرنا، غیبت کرنا اندر کی بیماریاں ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں ظاہری بیماریوں کا تو علاج کرتے ہو، اگر اندر کی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، نفس کی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، علی تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہے، اس نسخے کے عمل کرو، اندر کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، نماز پڑھنے کو خود بخود جی چاہے گا۔ حضور کیا علاج ہے؟ فرمایا آخرت کو یاد کرتے رہو، اندر کی بیماریاں دور ہوتی رہیں گی۔ فکر آخرت کرتے رہو، عذاب قبر سے ڈرتے رہو، اندر کی بیماریاں دور ہوتی رہیں گی۔ خود بخود نماز پڑھنے کو جی چاہے گا۔ جب آخرت کی یاد آئے گی، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اعمال کے بارے میں، جب نماز کے بارے میں ہوگا، جب یہ خیال آئے گا، خود بخود نماز پڑھنے کو جی چاہے گا، سجدہ کرنے کو جی چاہے گا۔ آخر میں ہمیں سارا جمعہ تو یاد نہیں رہتا، مجھے بھی شاید بھول جائے، ہمیں بھی بھول جاتا ہے، کم از کم یہ آخری جملہ جناب علی المرتضیٰ کا ہمیں یاد کرنا ہے، ذہن میں بٹھانا ہے، دل میں لکھنا ہے۔ اگر روزانہ نہیں تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اسے دہرانا ہے، مہینے نہیں 6 ماہ کے بعد ایک مرتبہ دہرا لیجئے، چلے سال کے بعد ہی دہرا لیجئے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مال دنیا کا کوئی مال اکٹھا ہی نہیں کیا، انہیں محبت ہی نہیں تھی، کوئی آنے والا آیا اور آ کے کہا اے علی، پیارے علی، آپ کے پاس تو کچھ نہیں، ہم نے تو آپ کی شہرت سنی تھی، ہمیں کہیں گے بڑے ٹھاٹھ سے رہنے والے علی، بڑی اونچی درجے والے، بڑی نعمتیں بادشاہوں کی طرح رہتے ہوں گے، حضور آپ کے پاس تو کچھ نہیں۔ کہنے لگا حضور میں یہ نہیں کہتا کہ حرام کماتے، حضور آپ اگر چاہتے حلال تو جمع کر سکتے تھے نا، حلال کمائی تو اکٹھی کر سکتے تھے نا۔ اب 2 جملے کہے، کچھ پہلا جملہ عام لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، دوسرا جملہ خاص کے لیے، خواص کے لیے۔ کیا جملہ کہا؟ کہنے والے نے کہا علی المرتضیٰ اگر آپ چاہتے دنیا بڑی اکٹھی کر لیتے، آپ نے کیوں نہیں اکٹھی کی؟ توجہ چاہوں گا، گہرا جملہ فرمایا حرام اکٹھا کرو تو عذاب ہوتا ہے، حرام اکٹھا کرو تو عذاب ہوتا ہے، حلال جمع کرو تو حساب ہوتا ہے۔ علی حساب سے بھی بچے گا، یہ قیامت کے دن ان لوگوں میں شمار ہوں گے جنہیں فکر ہی نہیں ہوگی،
جن کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، وہ کس چیز کا حساب دیں گے؟ حساب تو وہ دے جنہوں نے جمع کر کے رکھا ہے، جو ہلکے پھلکے آئے ہلکے پھلکے چلے گئے، انشاءاللہ قیامت کو بھی اسی طرح ہوں گے۔ ہمیں چاہیے ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ یہ پہلو بھی علی المرتضیٰ کا ہمیں سیکھنے والا، ان کی یہ نصیحتیں غیروں کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ جو ان نصیحتوں پہ عمل کر گیا کامیاب ہو گیا، صرف دنیا ہی نہیں، اللہ کریم دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجئے۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، جیسا کہ یہ خضرہ مسجد تبلیغی مرکز ہے، اسی طرح حضرت صاحب کی سرپرستی میں چلنے والا یہ جامعہ ریاض العلوم تعلیمی مرکز بھی ہے۔ الحمدللہ تعالی کئی علماء یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، ہر سال فارغ ہو رہے، دین کی تبلیغ میں آگے جا کے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ چونکہ سالانہ تقریب ہوتی ہے، وہ طلباء، وہ بچے جنہوں نے 8 سال لگا کے دین کی تعلیم کو مکمل کیا، قرآن و حدیث کے علم سے اپنے سینے کو منور کیا، سال کے بعد بڑا مبارک موقع ہوتا ہے ختم بخاری کا، جس پہ ان کی دستار بندی ہوتی ہے، حضرت کی خصوصی دعا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آنے والی جمعرات عشاء کی نماز کے فوراً بعد صلاۃ و تسبیح مبارک موقع ہوگا، اور اس کے متصل بعد انشاءاللہ تعالی جامعہ ریاض العلوم کے فارغ التحصیل علماء ان کی دستار بندی ہوگی، ختم بخاری ہوگی۔ وقت ہو تو ضرور آئیے، اس مبارک موقع پہ دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ اللہ کریم ان مبارک لمحوں کی ہمیں تعلیم کی توفیق عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ جمعرات عشاء کی نماز کے فوراً بعد مختصر سا پروگرام ہوگا، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔